الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود ہیں۔ آپ باہر گئیں، آپ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ 15 شبان کی رات اللہ پاک کی رحمت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس رات یہ ایک ایسی مبارک رات ہے اور اس کو وہ فضیلت ہے جو لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ پاک دونوں قلب کے جو دمبے ہیں، ان کے جو بال ہیں، ان کے بال کے برابر اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، شبان کی رات فضیلت کے لحاظ سے برابر ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، پیچھے جو قومیں گزری ان میں کسی کی عمر 400 سال، 500 سال، 600 سال گزری، تو وہ تو عبادت میں ہمارے سے بہت آگے ہیں، اور ہماری عمر 60 سال، 65 سال، 70 سال کسی کی ہوگی۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 34 بار اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ پڑھ لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی یہ عمل کرتے ہوں تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا عمل کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ قوم بھی ایسا عمل کرتی ہو؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ وحی نازل ہوگی کہ اے محبوب، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ پاک نے فوراً سورہ قدر نازل کی، لیلۃ القدر۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابیوں، لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے کہ اس رات کو جو عبادت کرے گا اللہ پاک اس کو 80,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ شبان کے حوالے سے بھی یہی فضیلت ہے، جو اس رات کو کثرت سے عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا لیلۃ القدر کی رات کو اجر ملے گا۔ عام حالات میں انسان جو نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ جو ہے 10
نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو فرمایا کہ یا اللہ اس رات پر کچھ خاص کرم کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کو جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 70 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھوں گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ اور بڑھا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ خاص کرم کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب چلو حساب کتاب کو چھوڑو، بے حساب ثواب عطا کرو۔ اس رات کو کثرت سے نفل، استغفار، اللہم اجرنا من النار، کثرت سے یہ پڑھے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، آپ اس کے لیے نفل پڑھیں۔ اس رات کو عرش مولا پہ اللہ پاک ہر انسان کا، جیسے دنیا میں ایک بجٹ تیار ہوتا ہے، ہر سال میں ایک بجٹ تیار ہوتا ہے، اسی طرح اس رات کو بھی بجٹ تیار ہوتا ہے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال کھولا جاتا ہے، اس پہ ترتیب اس کی بدلی جاتی ہے، کب اس نے مرنا ہے، کیا اس نے کھانا ہے، کیا اس نے پینا ہے، کب سونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ پھر جس نے مرنا ہے تو درخت کے ہر پتے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور موت کا وقت مقرر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان اس رات کو کچھ اگر ڈراموں میں، فلموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے یا کسی اور کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو وہ تو فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس کا موت کا وقت تو یہ قریب آ گیا، یہاں پر اس کی موت لکھی ہے اور یہاں یہ موت مستی کر رہا ہے، کتنا غافل ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بڑھیا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا بچہ فوت ہو گیا۔ کہا تیرے بچے کی عمر کیا تھی؟ کہا 200 سال۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد آنے والے کا نبی جو ہوں گے ان کی امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سال، 70 سال، 80 سال اتنی ہوگی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اس وقت لوگ اپنا گھر تو نہیں بنائیں گے کوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ بڑے بڑے گھر بنائیں گے، عالی شان پلازے بنائیں گے، اونچے اونچے مکان ان کے، بے پناہ دولت ہو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ کاش میں اس امت میں سے ہوتی تو سجدے سے سر کبھی نہ اٹھا۔
اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ راتیں نصیب ہمارے لیے یہ راتیں اللہ نے دی کہ ہمارا سارا وقت ہی غفلت میں گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص کرم کیا کہ ایسی راتیں دیں کہ اس رات کو جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور ثواب بے انتہا لے لو. لوٹ سے لگ اس رات کو لوگ اکثر قبرستان جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز کے ماں باپ کے قبروں پہ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں. اور جو ایسا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مغفرت کرے گا. اس رات کو 3 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی: ایک شرابی، ایک ماں باپ کا نافرمان اور ایک بدکار. اگر وہ اس چیز سے توبہ کر لے اور اس رات کو عبادت کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہی رہا وہ ساری رات سجدے میں روتا رہے، پڑھتا رہے، اس کی کوئی معافی نہیں. تو سب سے پہلے تو اس رات کو پہلے اپنے ماں باپ کو، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگو. اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، قبرستان پہ جا کے ان کے لیے دعا کرو تو انشاءاللہ عزیز اس رات کی جتنی فضیلت ہے وہ آپ کے حصے میں آ جائے. اب ایک خاص عمل جو میرے اپنا مشاہدے کا عمل ہے. آپ ایک مٹی کا کٹورا لیں، پیالہ گھر میں لا کر رکھیں. اس رات کو 1:15 پر 213 بار درود شریف پڑھیں. مٹی کا پیالہ لیں، اس میں 2 اخروٹ ڈال دیں. جب آپ 100 بار درود شریف پڑھ جائیں گے اس کے بعد آپ کی نظر اس کٹورے پہ ہو. آپ درود شریف پڑھتے رہیں اور دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو جائز حاجت ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجت ہے کہ پوری ہونی چاہیے، اور آپ رائٹ پہ ہیں، آپ کی نظر اس کٹورے پہ رہے. یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے. جب وہ اخروٹ آپس میں ہلنے لگے، اس میں جنبش پیدا ہو، آپ فوراً اللہ سے دعا مانگیں. فوراً اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہوتا ہے نا انسان کہ ہم ساری رات عبادت کریں تو دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک مشاہدے کے طور پہ آپ ایسا عمل کریں، وہ جب دونوں ہلنے لگ جائیں، آپس میں ذرا سی جنبش بھی ہو، ہلکا سا بھی ہلے، فوراً آپ نے دعا مانگی. اس وقت جو آپ کی زبان سے نکل جائے گا انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا. یہ خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ بھی اس عمل کو جس کو چاہے سینڈ کر دیں
کہ اس رات کو یہ عمل کریں. یہ ایسی مبارک رات ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اس رات کہ ہے کوئی حاجت مند جس کی میں حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ عبادت کریں وہ جگہ بالکل پاک صاف ہو. آپ اچھا سا لباس پہنیں، خوبصورت لباس پہنیں اور دل جوئی کے ساتھ آپ عبادت کریں. انشاءاللہ عزیز فجر تک یہ عمل ہوتا ہے، فجر تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. بعض لوگ شب-اBarat کو کہتے ہیں کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اور میں نے سب سے پہلے آپ کو حدیث سنائی. یہ حدیث ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ سے راوی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو برکت والی رات کہا. اور کثرت سے جو اس رات کو استغفار پڑھے گا، استغفار ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری نجات. اللہ اگر ہم سے راضی تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے سارے کام ہو. مقصد یہ ہے اس رات کو، مقصد اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہو گیا تو آپ کے سارے کام ہو. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیسے اللہ کو راضی کرنا. جتنا آپ آنسو بہیں گے، جتنا آپ اس عمل میں اس رات کو روئیں گے، دعا کریں گے اور دل سے ارادہ کریں کہ آپ نے جو کچھ عمل کرتے تھے آپ نے سب وہ چھوڑ دینے ہیں. وہ سب جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سارے کام چھوڑ دیں. اس نیت سے آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ عزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہو. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.